دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن صرف 10 بار یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو، اللہ رب العزت شام تک کروڑوں عطا فرمائے گا۔ آپ نے آج تک ماہ ربیع الثانی کے مہینے کے بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص، ایک ایسا مستند، ایک ایسا سچا عمل لے کر آیا ہوں جسے صرف 10 بار پڑھتے ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گی۔ جو شخص اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو شخص اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جو شخص اپنی مصیبتوں سے، اپنی پریشانی اور اپنی مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے، قرض سے مکمل خلاصی چاہتا ہے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ والو، آج ہر کوئی پریشان ہے، آج ہر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، آج ہر کوئی رکاوٹ اور بندش کا شکار ہے، ہر کوئی جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، لیکن آج ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے تمام مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن صرف 10 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آج آپ رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو توجہ کے ساتھ اس عمل کو دیکھیے گا۔ آپ چاہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، کسی بھی حالت میں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک تو آپ ویسے بھی کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ کو تمام پریشانیوں سے، تمام بندشوں سے، تمام رکاوٹوں سے امان عطا کرے گا۔ اللہ والو، آج جو بندہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے یا پھر اس کا مقابلہ کسی ایک ایسے تکبر والے انسان سے ہو گیا ہے جس کا بیہیویئر اس کے ساتھ ٹھیک نہیں، تو اللہ والو اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اس دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، اس بندے کی ایسی چیخیں نکلیں گی کہ وہ آپ کا راستہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اللہ والو، آج ہر کوئی بندہ پریشان ہے۔ آج اگر مطالعہ کیا جائے تو ہر بندہ دکھ درد تکلیف میں ہی مبتلا نظر آتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں تک لے جاتے ہیں، اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے مقصدوں میں کامیابی اور اس کو بہت زیادہ رزق کثیر اور رزق کریم عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں، تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں ان کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ والو، جو بندہ بھی بہت زیادہ رزق کی وجہ سے پریشان رہتا ہے وہ اس خاص عمل، اس سچے وظیفے کو کرے، انشاءاللہ العزیز یہ دنیا کا آسان ترین عمل ہے، اس کے اندر کامیابی بھی یقینی ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا۔ ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن ہے۔ اللہ والو، اتوار بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ والا یہ جو تیسرا اتوار ہے یہ نہیں آئے گا۔ اللہ والو، بہت سارے لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ جعلی پیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو اللہ پاک کے سچے ولی ہیں، ایسے لوگ تو اس دنیا میں آج بھی موجود ہیں، لیکن ہم لوگ ایسے پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جن کا تعلق ہی رب سے کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ والو، اگر کوئی ایسا پیر ملے جو اہل بیت سے ہے تو اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جو پیر آپ کو نماز پڑھنے سے روکے، اول تو خود بھی نماز نہ پڑھے
تو اس کو کبھی پیر نہیں کہنا، کیونکہ اللہ پاک کے جو جتنا بھی قریب ہوگا وہ اپنی عبادات سے، ریاضات سے ہوگا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دین اسلام کی پوری تاریخ میں جتنے بھی ولی آئے ہیں وہ نماز 5 ٹائم کی پڑھتے تھے، وہ تہجد میں اٹھتے تھے، قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے۔ اللہ والوں، سب کچھ ربی ہے، لیکن رب اپنے نیک بندوں سے ہمیں ملواتا ضرور ہے۔ اور اللہ والوں، اللہ پاک اپنے ایسے جعلی بندوں سے بھی ملاتا ہے جو اللہ پاک کا نام لے کے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، ان چکروں میں نہ پڑے، اللہ پاک کے سچے دوستوں کو پہچانے۔ سچے دوستوں کی نشانی میں نے آپ کو بتا دی، کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سنبھال لیں گے، تم موج کرو۔ اس طریقے کا کوئی بندہ بھی ملے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جعلی نہیں، وہ جعلی ہے، وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اور اتوار کے دن آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو، تمام اپنے جو ضروری کام ہیں ان کو پورا کر لے، اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے اس عمل کو کریے گا۔ ہو سکے تو اس عمل، اس وظیفے کو آپ نے اپنے گھر میں کرنا ہے۔ اپنے گھر میں جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کتنا خاص ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں عمل کریں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول ہوگا، رحمت والے نوری فرشتے، نوری ملائک آپ کے گھر پہ اتریں گے، اور جب نوری فرشتے کسی کے گھر پہ نزول کرتے ہیں تو اللہ والوں، اس گھر کے کونے کونوں سے غریبی کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، بے برکتی ختم کر دی جاتی ہے اور برکت نازل و نزول کی جاتی ہے۔ آج آپ سب کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ عمل سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو آپ ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن چلتے پھرتے صرف 10 بار پڑھیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ رزق اور دولت کا ڈھیر لگا دے گا، یہ وہ عمل ہے کہ آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا۔ اللہ والوں، الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت بہت خاص ہے، بس اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر تھی، رب کریم کے سامنے سچی توبہ کرنے کی دیر تھی، رب کریم نے دوبارہ اتنا نوازا کہ آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہ رہی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جب کبھی آپ پر یا کسی پر بھی کوئی بھی شخص ہو جس پر مشکل وقت آتا ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غربت، تنگ دستیاں آتی ہیں، تو یہ سب کی سب پریشانیاں رب کی طرف سے ہیں جب انسان کسی غلطی کی وجہ سے اللہ پاک کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ ان تمام غلطیوں سے نجات چاہتے ہیں، ان تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تمام مصیبتیں، رکاوٹوں سے نجات چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ صرف 10 بار کریے گا۔ اگر 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، رب کی ذات آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آپ کی ہر مشکل پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، آپ کی زندگی آسان اور کامیاب ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائے کامیابیاں مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے جو شخص ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف 10 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، فرانس، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے پڑھ لیں، دکان پر ہیں وہاں پر پڑھ لیں، حتیٰ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر آپ اپنی دکان، دفتر، کاروبار میں کوئی بہترین عہدہ چاہتے ہیں، کامیابی اور ترقی، عروج چاہتے ہیں، تو ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازیں گے۔ آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں، تو ماہ ربیع الثانی کی 16 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں
اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندہ کسی دوسری پریشانی میں گرفتار ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اپنی بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کوئی اپنی والدہ کی پریشانی کی وجہ سے کہ ماں کو کوئی تکلیف ہے، یا پھر اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جس کا علاج بہت مہنگا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھے سے اچھے اسپتال میں اپنی ماں کا علاج کراؤں، لیکن اتنے لاکھوں روپے آئیں گے کہاں سے؟ تو اللہ والو رب کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ رب مسبب الاسباب ہے، وہ بہترین اسباب پیدا کرتا ہے، وہ بیماری دیتا ہے تو وہ شفا بھی دیتا ہے۔ اگر میرا رب شافی نہ ہوتا تو اللہ والو اس دنیا میں سوچے کیا ہو رہا ہوتا۔ تو آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر جو بھی ہے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے اور اینڈ تک یعنی بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آخر میں آمین بھی کہیں گے، اور پوری سورت جیسے میں نے تلاوت کری اسی طرح سے آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ یعنی ابھی جو میں نے آپ کے آگے سورۃ الفاتحہ کو تلاوت کری بسم اللہ کے ساتھ، یہ پوری ایک بار ہوئی۔ اس طریقے سے آپ نے 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے صرف 10 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریے گا اپنے ساتھ پانی کا گلاس بھی رکھیں، اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں تو اس پانی پہ آپ نے دم بھی ضرور کرنا ہے، کیونکہ جو پانی پہ دم کریں گے تو آپ لوگ جب اس پانی کو پئیں گے آپ کے اندر اگر کوئی جادو جنات کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ لوگ پریشان حال ہیں، پریشانی بہت زیادہ عروج پہ جا چکی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ انشاءاللہ اس پانی کو جب آپ پئیں گے تو اس کے جو اثرات ہیں آپ کی باڈی پر وہ ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں پانی پر دم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اس پریشانی کی وجہ سے یا تو آپ کے دماغ کو افیکٹ کریں گے یا پھر آپ کے دل کو افیکٹ کریں گے۔ اس طریقے سے ٹینشن سے جمع ہوتی ہے، تو اللہ والے جب آپ پانی کو پئیں گے تو جسم کے ریشے ریشے سے وہ تمام بیماریاں اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کی برکت سے، اس سورت کی برکت سے وہ ہر بیماری، ہر پریشانی چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ خاص سورت ہے جس کو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ ہی قرآن پاک کے دوسری کسی اور سورت کے اندر موجود ہے، نہ تورات زبور انجیل کے اندر موجود ہے۔ اور جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا کہ میں آج تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ امت محمدی کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان امت محمدی کے اوپر کرا کہ سورۃ الفاتحہ عطا فرما دی۔ یہ ایسی نور والی سورت ہے کہ جو بندے بھی اس کے وظائف پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ کامیابی ملتی ہیں۔ اللہ والوں یہ عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ وظیفے بہت خاص ہیں، اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں، کوئی بنے بنائے عمل نہیں ہے۔ آپ نے صرف 10 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے،
رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ 10 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے اگر آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے 10 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ جو لوگ عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، شگر چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا ذل جلالی والاکرام رب کریم کا یہ ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے رب کی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے، پھر مانگنے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلالی والاکرام کو آپ لوگوں نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ 41 بار پڑھتے ہی پہاڑ جتنا اگر رکاوٹیں بھی ہوں گی، بندشیں بھی ہوں گی، سب توڑ دے گی۔ آج ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے چکروں میں پڑتے ہیں، بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کو ٹھکراتے ہیں، اور جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب رب کریم کے سامنے مانگا جائے۔ اللہ والوں، جب دنیا کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، آپ نے اپنی مشکل وقت سے نجات کے لیے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان حال سے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یا ذل جلالی والاکرام صرف 41 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، آپ کو ملے گا۔ رب کی ذات غیب سے نوازے گی اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو محبت، عقیدت اور پرسکون نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی شخص رب کعبہ کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کے فضیلت اور برکت سے ایسا کرم کرتی ہے، ایسا نوازتی ہے، ایسی مشکلات کا خاتمہ فرماتی ہے، ایسی آسانیاں فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ راستے کہاں سے بن رہے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے اس دوران کسی سے بات اگر کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ رحمت والے وظائف ہوتے ہیں۔ ان وظیفوں کو تنہائی میں بیٹھ کر کرنا پڑتا ہے۔ ان وظیفوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب بندہ ان وظائف کو پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ آج دنیا جہان کی تمام کام چھوڑ کر ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد اس عمل کو اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے کریں، رات کے وقت کریں، صبح کے وقت کریں، جب بھی کریں گے انشاءاللہ ان وظیفوں کے آپ کو بہترین رزلٹس ملیں گے، آپ کو بہترین طریقے سے ان کے رزلٹس ملیں گے۔ یہ ایسے خاص اور مستند وظیفے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، ایک بات ذہن میں رکھیں گے، آپ لوگ استغفار بھی پہلے اس عمل سے پہلے استغفار بھی کریں گے، کیونکہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا، کیونکہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی کوتاہی، انسان اپنی غلطی کی وجہ سے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے رب کی پکڑ میں چلے گئے، اور ہم لوگ ایک بڑا ہی خطرناک الفاظ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پریشانی کہاں سے آئی، پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کرا تھا، پتہ نہیں کا الفاظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ ہاں میری غلطی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ میری کوتاہی تھی، یہ میرے گناہ کی پکڑ تھی، پھر سجدہ ریز ہو کے دعا کریں میرے رب سے، میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میرے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے جو میری شادی کی رکاوٹ میں آ رہا ہے،
جو میری اور میری ماں کے درمیان جو ہے خلش پیدا کر رہا ہے، ایسے گناہ کو بخش دے، جو ایسے گناہوں کو بخش دے جو گناہ میرے رزق کو کم کر رہا ہے۔ اللہ والو، ہمیں مانگنا بھی تو نہیں آتا، دعا بھی جلد بازی میں کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، میں اپنی تقریباً ویڈیوز میں طریقہ کار بتاتا ہوں کہ رزق کی تنگی ہو، وظیفہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد دعا اس طریقے سے کرا کرو کہ میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میری جو حلال رزق ہے مجھ پہ تنگ ہو رہا ہے، مجھ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اس طریقے سے جو آپ کے معاملات ہیں اس کا ذکر کریں، اس گناہ کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ میں بارہا آپ کو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ دعا دیکھیں مومن کا ہتھیار ہے، میں بارہا یہ حدیث آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کا استعمال کریں، بہترین انداز میں استعمال کریں۔ اللہ والو، استغفر اللہ کی یہ خاص تسبیح بھی بہت خاص ہے۔ روزانہ اگر آپ لوگ کم سے کم 70 بار یا 100 بار استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں تو ویسے ہی آپ کے بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ والو، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، اور یہ نام ذرا لکھ لیں اپنے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 11 بار ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، چاروں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہوا، پھر دوبارہ ایسے پڑھیں گے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس کو آپ نے ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، 4تھے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی یہ بڑی ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھیں گے، کیونکہ اللہ والوں 7 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھوڑا لی، پانی پہ دم کرا، پانی پیا، دعا مانگی، ختم۔ اللہ والوں دھیان اور توجہ، جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا کہ کون سا عمل کر رہا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی افضلیت کیا ہے، جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا آپ لوگ دھیان نہیں دیں گے، کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ والوں اہمیت کو پہچانیں، جب تک کہ آپ لوگ اہمیت کو نہیں پہچانیں گے آپ لوگ ناکامیاب ہی رہیں گے۔ اہمیت کو پہچانیں، وظیفوں کو اس طرح سے کریں جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں کس طریقے سے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے وظیفے کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا، آخر میں آمین بھی کہا جائے گا۔ اتنی آواز میں لازمی پڑھیے گا کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، اتنی آواز میں ضرور وظیفے کو پڑھیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ شریف کو بسم اللہ کے ساتھ آمین کے ساتھ صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آپ لوگ 3 بار 7 بار یا 5 بار لازمی پڑھیں۔ 11 بار پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے، لیکن کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہاتھ اٹھانا ہے، جو جھولی پھسارنی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگ دعا کرنا شروع کر دیں، جو طریقہ میں نے آپ کو ویڈیو میں سکھایا ہے۔ دیکھیں ان کلمات کو اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے نا تو خود بخود آپ کی جو گناہ ہے وہ معاف بھی ہوں گے،
رستوں کی رکاوٹیں بھی ہٹیں گی، بندشیں بھی کھلیں گی۔ دیکھیں مانگنے والوں کو بھی نہ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حصول برکت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔